السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 17th لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں میجرمنٹ کی بات کریں گے. یہ میجرمنٹ ہم پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کرتے رہے. ایکچولی میجرمنٹ از سچ این امپورٹنٹ آئٹم آف دا ہول آف دا ریسرچ ڈیزائن. اس کو اگر ہم غور سے نہیں دیکھیں گے تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل سکتی. کہ جو چیز ہم میجر کر رہے ہیں وہ میجر اگر صحیح نہیں ہوئی تو ساری کی ساری ریسرچ جو ہے وہ پھر فلاپ ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے اس کے اوپر اتنا ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کی. اب میں تھوڑا سا اگر پچھلی بات کروں تو ہم نے یہی کیا کہ آپریشنلائزیشن کی بات ہو رہی تھی. اس میں ہم نے اس کانسیپٹ کو جو تھیوریٹیکلی ڈیفائن کی گئی تھی اس کو ہم نے کوشش کی کہ ورکنگ ڈیفینیشن میں ہم اس کو تبدیل کریں. ہماری ایگزامپل تھی جاب سیٹسفیکشن. اس ایگزامپل کو ہم نے کوشش کیا کہ ڈیفائن کریں تھیوریٹیکلی. کیا اس کا مطلب ہمیں نظر آتا ہے. تھیوریٹیکلی ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے اس میں ہی آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کو اگر دیکھنا ہے تو کون کون سی آسپیکٹس جو ہیں آر امپورٹنٹ فار دی ورکرز ان این آرگنائزیشن، جن کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکیں یا پتہ کر سکیں یا میجر کر سکیں کہ ان ورکرز کی لیول آف سیٹسفیکشن کیا ہو سکتی ہے. اور وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دی امپورٹنٹ what you call things which could be relevant to the workers in an organization. تو وہاں پر آ کر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم وہ چیزیں لے رہے ہیں جو کہ ایک ورکر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ان چیزوں میں کام کی نوعیت تھی، ان چیزوں میں اس کی سیلری تھی، فرنج بینیفٹس تھے، ان چیزوں میں دی کائنڈ آف سپرویژن تھی، ان چیزوں میں وہاں پر پروموشن کے چانسز تھے، اور وہاں پر انوائرمنٹ کی بات تھی، اور ان میں اور ایک بہت اہم چیز تھی کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کلیگس کیسے ہیں، ان کلیگس کو کوئی چھوڑنا چاہتا ہے نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ بھی ایک قسم کی لوگوں کی ارننگ ہے. صرف ارننگ جو ہے وہ سیلری کی بات ہی نہیں ہے، ایکسپیرئنس بھی ارننگ ہے. وہ جو کلیگس کے ساتھ گڈ ول ریلیشنز بنے ہیں، پرماننٹ ریلیشنز بنے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ ان ڈائمینشن کو ہم بریک کریں ان ایلیمنٹس. جب ایلیمنٹس میں ہم نے بریک کیا تو اس کی ہم نے ڈسکشن کی آپ کے سامنے بہت ڈیٹیل سے، اینڈ اس کے ساتھ ہم نے لاجک بھی دینے کی کوشش کی. اور ونس وی ہیو دوز ایلیمنٹس، اوکے، ڈائمینشن، ایلیمنٹس، اینڈ دین وی آر کمنگ ٹو دا کویسچنس. اب میں نے یہ لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آن ایچ ایلیمنٹ وی کین ہیو نمبر آف کویسچنس، اور یہ بھی میں نے کہا کہ ٹرائی ٹو put these answers in some kind of scale rather than asking a dichotomous kind of answer from a person. Maybe we put it on a scale, اور عام طور پر 3 point scale ہو سکتا ہے، 5 point scale ہو سکتا ہے، 7 point ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک ریسرچر کہاں تک جانا چاہتا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں اور کویسچنس بھی ہو سکتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں یہ بات آگے چل کر ڈسکس ہوگی کہ یہ جو ہمارا انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم نے سوال نامہ کہتے ہیں یا کویسچنر ہے، یہ کویسچنر ہم یوز کر رہے ہیں اس انداز سے کہ کوئی جا کر انٹرویو کرے گا اس سوال نامے کے ساتھ، یا یہ سوال نامہ ہم ہینڈ اوور کر دیں گے ٹو دی رسپونڈنٹس کہ وہ خود ہی فل کر کے ہمیں دے دیں.
تو میرا اپنا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ اگر ہینڈ اوور کر رہے ہیں تو وہاں شاید اگر اسٹیٹمنٹس ہم بنا کر اس سے پوچھیں تو مے بی دوز آر فائن، لیکن اگر انٹرویو کر رہے ہیں تو وہاں شاید یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں ہم سوال ہی بنا سکتے ہیں، بنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. تو لیٹ می شیئر وتھ یو number of statements which are there as an example to measure the job satisfaction, starting with dimension and then elements. یہ ایک statement ہے I have good opportunity for advancement in my job. اب دیکھیے یہ ایک statement ہے اور اس کے سامنے 5 response categories دی ہوئی ہیں: strongly agree, agree, undecided, disagree, strongly disagree. This is one way to do it. آپ اس agree کے علاوہ آپ کوئی اور چیز بھی، اور لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا اسی کو ہی ہم یہ جو اسٹیٹمنٹ بنی ہے اس کو کویشچن کی شکل میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر to what extent do you have a good opportunity for advancement in your job or at your place of work. اب یہ جو پوچھا ہے ٹو واٹ ایکسٹینٹ، اب ایکسٹینٹ کے حوالے سے اس کی رسپانس کیٹیگریز بن سکتی ہیں. آپ یو کین اسٹارٹ ود ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، ایک کنارہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے ناٹ ایٹ آل، آپ تیسرا ہو سکتا ہے. ان بٹوین آپ اس کی 5 کیٹیگریز کے حوالے سے 3 اور ڈال سکتے ہیں. اگر صرف 3 بنا رہے ہیں تو دین یو پٹ 1 اوور ہیئر. لیکن یہ دیکھیے کہ ہاؤ ڈز اٹ میجر آور جاب سیٹسفیکشن. مثال کے طور پر یہی ہے آئی ہیو گڈ اپرچونیٹی فار ایڈوانسمنٹ ان مائی جاب. نو واٹ ڈز اٹ مین؟ اف دا پرسن سیز ہی اسٹرانگلی ایگریز ود دیٹ، دیٹ مینس دیٹ ہی از ہیپی اور ہی از سیٹسفائڈ with the environment, with the situation, or with the kind of job he is doing, means he can apply his talents over there, he can take the initiative, it is possible that he could move up, اور اس سے اگر کوئی اپنا وہ ماسٹر پیس بنانا چاہتا ہے شاہکار اپنے کیریئر میں، تو مے بی دس could be taken as a step towards that. So that's one way. اور اگر that respondent says he strongly disagrees with that, means اس کی جاب جو ہے اس قسم کی کوئی اپرچونٹی نہیں پرووائڈ کر رہی، means maybe he is not happy at least on this particular element of the dimension جو ہماری ڈائمینشن تھی the work itself. اب اس کے بعد آتا ہے I feel very comfortable with my co-workers. اب کو ورکرز کی بات ہوئی کہ از ہی ہیونگ گڈ ریلیشنز ود دیم، از اٹ پرائمری گروپ کائنڈ آف ریلیشنز، آر دے یونائٹیڈ، ڈز ہی تھنک دیٹس اے بگ ایسٹ، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو کالیگز ہیں وہ لائبلٹی ہیں، لیگ پولنگ کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کام کوئی کرتا ہے اس کی کریڈٹ کوئی لے جاتا ہے. تو اس قسم کی اگر بات ہے تو مے بی دا پرسن از ناٹ ہیپی اوور ہیئر. اب یہاں لکھا کیا ہے آئی فیل ویری کمفرٹیبل ود مائی کو ورکرز. اب وہ بتا سکتا ہے کہ ہی از اسٹرانگلی ایگریز مینس ہی از ہیپی، ہی از ویری کمفرٹیبل. اگر وہ کہہ رہا ہے اسٹرانگلی ڈس ایگری تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہی از ناٹ ہیپی اوور ہیئر. نیکسٹ اس میں آ رہی ہے ہماری اسٹیٹمنٹ دیٹ مائی پے از ایڈیکویٹ ٹو میٹ مائی نیسسری ایکسپینسز. Now pay was taken, pay and the fringe benefits was taken as another dimension. اب اس ڈائمینشن کے حوالے سے اس کو ہم نے بریک ڈاؤن کیا تھا اور اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ یہ بنائی ہے that my pay is adequate to meet my expenses. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ is he satisfied with that. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ strongly agree, maybe he is happy. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایگری مے بی از ناٹ ویری ہیپی بٹ ہی از ہیپی، اور اگر وہ کہہ رہا ہے اسٹرانگلی ڈس ایگری دیٹ مینس کہ دا پرسن از ریئلی ناٹ کمفرٹیبل ود ہز سیلری. اسی طرح مائی ورک گیوز می اے سینس آف اکمپلشمنٹ، یہ بھی ورک کی بات آ رہی ہے، یعنی میں نے جو کام کیا ہے آئی کین ٹیک پرائڈ ان دیٹ.
it's more like an achievement, جس میں اس نے اپنا ٹیلنٹ اس نے یوز کیا ہے, اس نے اپنی کوالیفیکیشنس یوز کی ہے, اور اس کے بیسس پہ جو اس نے پروڈیوس کیا ہے وہ از سم تھنگ آن وچ دا پرسن کوڈ ٹیک پرائڈ ان دیٹ. اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, دس از سم تھنگ وچ مائٹ بی امپورٹنٹ ٹو مینی پیپل. اور اس حوالے سے جب میں نے کام کی بات کی ہے تو ہماری ڈائمینشنس تھی دا ورک اٹ سیلف. تو اس حوالے سے اس کو ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کر کے بریک ڈاؤن کر کے ناؤ وی آر ایٹ دا اسٹیٹمنٹ لیول. اگر وہ اسٹرانگلی ایگری کر رہا ہے تو مے بی ہی از ہیپی, اگر وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کر رہا ہے تو مے بی ہی از انہیپی. اور یہ ایک دو ایکسٹریمز ہیں, دا رسپانس کوڈ بی سم ویئر ان بٹوین دیز ٹو ایکسٹریمز ایز ویل. ہماری اگلی اسٹیٹمنٹ ہے مائی باس از امپولائٹ اینڈ کولڈ. اب یہ جو ہے نا سپروائزری ریلیشن شپ کی بات کی ہوئی ہے. اب دیکھیے یہ ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ نیگیٹو قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے, دیٹ مائی باس از امپولائٹ اینڈ کولڈ means the person is not happy with that on the face of it. جو اسٹیٹمنٹ بنی ہے وہ نیگیٹو ہے. اب اس کے ساتھ وہ ایگری بھی کر سکتا ہے, اسٹرانگلی ایگری بھی کر سکتا ہے, اسٹرانگلی ڈس ایگری بھی کرتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا باس کس قسم کا ہے. ریسرچر نے ایک سوال پوچھا, پہلے سوال تھے پازیٹیو سینس میں پوچھے گئے تھے, یہ سوال نیگیٹو سینس میں پوچھا گیا. اگر وہ ہمارا رسپونڈنٹ کہتا ہے کہ آئی اسٹرانگلی ڈس ایگری ود دیٹ, دیٹ مینس کہ جو ریسرچر کہہ رہا ہے اس کے ساتھ وہ ایگری نہیں کر رہا. ان فیکٹ اس کا باس جو ہے وہ امپولائٹ نہیں ہے, وہ کولڈ نہیں ہے. مینز نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے, نیگیٹو رسپانس آ گیا تو دو نیگیٹو اگر ہم ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دیٹ بیکمز اے پازیٹیو. سو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. اور یہ بھی ہماری جو ہے سپروائزری کائنڈ آف ریلیشن شپ کو میجر کر رہی ہے. اگلا ہے مائی جاب از اے ڈیڈ اینڈ جاب. یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو پروموشن کے چانس, ایڈوانسمنٹ کے چانسز, موبلٹی کے چانسز ہیں کہ نہیں ہیں. اب اگین وی آر پٹنگ اٹ آن اے اسکیل فرام اسٹرانگلی ایگری ٹو اسٹرانگلی ڈس ایگری. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جاب جو ہے ڈیڈ ہینڈ ہے کہ نہیں ہے, بٹ دس از اے نیگیٹو کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ. یہ ایک اسٹائل ہے کہ جب ہم میجر کرتے ہیں تو کچھ اسٹیٹمنٹس ہم پازیٹیو سینس میں ڈال رہے ہیں, کچھ ہم نیگیٹو میں ڈال رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو مکس اپ دیز. اور اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ وائی وی ڈو اٹ. بٹ ون آف دا ریزنس آن دا فیس آف اٹ از کہ ایک بندہ اگر اس کو پر کرنا شروع کیا ہے, ٹک مارک کرنا شروع کیا ہے, تو ایک ہی کالم میں اس کو ٹک نہ کیا جائے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے, اگر اس کا نیگیٹو جواب آیا تو مینس وہ پازیٹیو ہو گیا. اسی طرح اگلا ہے the company of my co-workers is boring. That's also a negative statement. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ رسپونڈنٹ اس کو کیسے لے رہا ہے. اگلا دیکھیں pay at my is better as compared to other organizations. This is a positive one. کہ بھائی میری جو آرگنائزیشن ہے یہ میری کوالیفیکیشن کے لیول کے بندے کو جو سیلری دے رہی ہے اٹ از بیٹر دین واٹ ادر آرگنائزیشنز آر پیئنگ. دس از کمپیئرنگ ون آرگنائزیشن ود اندر آرگنائزیشن آن دی ڈائمینشن آف پے اینڈ فرنٹ بینیفٹس. اور اسی طرح پھر اگلے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. آئی ہیو نمبر آف اسٹیٹمنٹس یہاں پر آپ بنا سکتے ہیں. آن ایچ ایلیمنٹ وی کین ہیو نمبر آف اسٹیٹمنٹس. دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم آئی ایم فرسٹریٹڈ ود مائی ورک. دس از اے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کہ اگر وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کر رہا ہے اس کے ساتھ دیٹ مینس دا پرسن از سیٹسفائڈ. اوکے, اگلی اسٹیٹمنٹ ہے مائی باس پریزز گڈ ورک اینڈ از سپورٹیو. اب دیکھیے ایک جگہ پر ہم نے باس کو ایک اسٹائل میں پیش کیا ہے, دوسری جگہ پر ہم نے باس کو دوسرے اسٹائل میں پیش کیا. دس از مور لائک کراس چیکنگ دی رسپانسز آف این انڈیویجول.
اور ایک اور چیز آپ اس میں دیکھیے کہ ہم نے یہ نہیں کیا کہ ایک ڈائمینشن کے اوپر جتنی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہو، ہم نے ان کو مکس اپ کیا ہوا ہے، اور مکس اپ کرنے کا اپنا ایک فائدہ ہے کہ دا پرسن از اگین تھنکنگ، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ایک جگہ ایک ہی قسم کا ایک ہی ڈائمینشن پہ جواب نہیں دیا، پتہ نہیں پیچھے اس نے کیا دیا، مے بی وہ اس کے یاد بھی ہے کہ نہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دا ریالٹی. اگر ساری ایک ہی جگہ پہ ساری اسٹیٹمنٹس ایک ڈائمینشن کو میئر کرنے کے لیے رکھی جائیں تو مے بی اٹ ہیز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف سچویشن اور ڈفرنٹ کائنڈ آف رسپانس. اصل میں ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم رسپانس سیٹ کہتے ہیں، اور اس کو یہی ہے کہ the respondent may be trying to tick mark in one column and he continues doing it, and in many cases he is not reading the statement very carefully and he is not giving enough thought to the response of that particular statement. So that is how these kind of issues come in. تو ایک تو ہم نے مکس اپ کیا ہے ڈائمینشنس کی جو ایلیمنٹس ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں. دوسرا پھر ہم نے مکس اپ کیا ہے، کہیں ہم نے پازیٹیو اسٹیٹمنٹس بنائی ہیں، کہیں ہم نے نیگیٹو اسٹیٹمنٹس بنائی ہیں، اور یہ خاص طور پر کیا گیا ہے کہ وی کین ہیو دا کراس چیکنگ آف دا ہول تھنگ. دیکھیے نیکسٹ ون از دیر از a chance of frequent promotions in my job. This is again for purposes of mobility. Agree کر رہا ہے، نہیں agree کر رہا ہے. And obviously جو وہ کہہ رہا ہے it is based on the experience of that person in that particular organization. اب definitely ہمیں یہ decide شروع میں کرنا ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا نا ٹیچر morale کے حوالے سے کہ ہمیں یہ بھی decide کرنا ہوگا who is a teacher. یہاں پر بھی یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہو از دیٹ ورکر اباؤٹ ہوم آر وی آسکنگ. اب یہی سوال مثال کے طور پر ان لوگوں کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگا ہو ہیو ویری ریسنٹلی بین ریکروٹیڈ ان دیٹ آرگنائزیشن. دیئر فور ریسرچر جو ہے ہی ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ اس کا جو ورکر ہے وہ کون ہے، اس کا لینتھ آف سروس کتنی ہے، یا کس لیول کا وہ ورکر ہے. مڈ لیول کا اگر بینک کی بات کر رہے ہیں، مڈ لیول مینیجرز کی بات کر رہے ہیں، یا ٹیلر لیول کی بات کر رہے ہیں، یا کسی اور لیول کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جو ہم سوال پوچھ رہے ہیں یا اسٹیٹمنٹ پوچھ رہے ہیں دیٹ شوڈ بی ایپلیکیبل ٹو دی رسپونڈنٹ. اگر وہ ایپلیکیبل نہیں ہے تو پھر وہ کچھ ہماری طرف سے فرام ریسرچر سائڈ دیٹس ناٹ اے گڈ جاب. آل دو میں یہ نہیں کہتا کہ جو سوال نامہ بنایا جاتا ہے اس میں سارے سوال ہر بندے کے اوپر اپلیکیبل ہی ہوں. مثال کے طور پر ہم پوچھتے ہیں ایک سوال نامے میں کسی کا میریٹل اسٹیٹس پوچھتے ہیں، تو اس کے بعد ہم بہت سارے سوال ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہ میرڈ ہیں، اور کچھ سوال ہیں جو ان سے پوچھتے ہیں جو ان میرڈ ہیں. تو یہ تو نہیں کہتا میں کہ سارے سوال ہونے چاہیے، لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹس ہم بنا رہے ہیں اس میں آئی وڈ سے کہ آل دیز اسٹیٹمنٹس شوڈ بی ایپلیکیبل ٹو ایچ ون آف دوز رسپونڈنٹس بیکاز دیٹس ہاؤ وی آر لکنگ ایٹ. اور اگر یہ پروموشن کی بات ہے جو بیس کر رہی ہے اس بندے کے ایکسپیرئنس پہ، تو پھر ہمیں وہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی سروس کے لوگوں کو ہم لے رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے مائی کو ورکرز آر اے سورس آف انسپریشن فار می. دین اور دیکھیں آئی ریسیو ریزنیبل اینول انکریمنٹس. آگے دیکھیں مائی ورک از ویری چیلنجنگ ٹو می. کچھ چیلنجنگ جیسے میں نے کہا کہ اٹس ناٹ اے روٹین ورک، بلکہ یہ ایسا کام ہے جس میں دا پرسن ہیز ٹو اپلائی ہز لیٹس سے ایکسپرٹیز، ہیز ٹو اپلائی ہز پروفیشنلزم. اور اگر روٹین ہے تو ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آرڈر دیا گیا ہے تم نے یہ کرنا ہے، اور اس نے ایک روٹین کے حساب سے وہ کام کر دیا. جیسے میں نے مثال دی کہ ہی از ٹائٹننگ اے بولٹ سم پلیس،
اینڈ وہ کنویئر بیلٹ پہ بیٹھا ہے اور جب چیز سامنے آ رہی ہے اینڈ ٹائٹنگ دا بیلٹ, دس از نو چیلنج, دیٹس مور لائک اے روٹین کائنڈ آف تھنگ. تو اگر روٹین ہے تو اس کا ٹیلنٹ جو ہے مے بی ہی تھنکس دس بینگ ویسٹڈ, اور اگر چیلنجنگ ہے تو اگر وہ چیلنجنگ کام کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی دیکھے گا کہ اس کی جاب یہ اپرچونٹی یا چیلنجز پرووائڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. اسی طرح دیکھیے, مائی باس از اڈیپٹ ان ہز ورک, وی ہیو این انفیئر پروموشن پالیسی ان آور آرگنائزیشن. دس از اگین اے نیگیٹو کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ. اب یہاں پر دیکھے گا کہ وہ اسٹرانگلی ایگری کر رہا ہے یا اسٹرانگلی ڈس ایگری کر رہا ہے یا ان بٹوین ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی لک ایٹ دیٹ. آگے دیکھیں, وی ہیو ورکنگ اسٹائل آف مائی کو ورکرز از ڈفرنٹ فرام مائن. اب یہاں پر پرابلی ہی از ناٹ ویری ہیپی ود ہز کالیگس, اور مے بی ہی از اے ویری آنیسٹ کائنڈ آف ورکر, مے بی ہی ہیز سم کمپلینٹس اباؤٹ دی way his workers are working over here or the kind of relations which they have. جیسے میں نے کہا کہ مے بی وہ کبھی بیک بائٹنگ بھی کرتے ہیں, مے بی کام کوئی کرتا ہے کریڈٹ کوئی لے جاتا ہے, تو اس قسم کی بھی بات ہو سکتی ہے. یا وہ ایک ٹیم بناتے ہیں اور ٹیم میں وہ ورکر جو ہیں وہ سارے کے سارا ذمہ داری اس پہ ڈال دیتے ہیں, تو اس کو پھر سارا کچھ کام کرنا پڑتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان وچ فریم ورک دیٹ پرسن از ٹرائنگ ٹو لک ایٹ. دیکھیں, دی اولڈ ایج بینیفٹس آر کوائٹ ایڈیکویٹ. ناؤ دیٹ واز پارٹ آف دی فرنج بینیفٹس, کہ اس میں کئی اور الاؤنسز, بینیفٹس, بونسز کوئی مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہا ہے. ناؤ از دیٹ اے پالیسی ان دی آرگنائزیشن؟ یس اینڈ نو کی بات نہیں ہے. از ہی اسٹرانگلی ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کر رہا ہے. اسی طرح موسٹ آف دی ٹائم آئی ڈو روٹین ورک. یا دیکھیے, مائی باس ڈز ناٹ ڈیلیگیٹ پاورس. دس از مور لائک کراس چیکنگ, جو پہلے بات تھی کہ بھائی میرا باس جو ہے وہ کس قسم کا ہے. نا ہیئر از اگین سم تھنگ ڈوئنگ ود دی سپرویژن آف دیٹ پرٹیکولر جاب اور دیٹ ورکر. اپرچونٹی فار پروموشن از سم وٹ لمیٹڈ اوور ہیئر. اوکے, اگلی پھر کو ورکرز کی ہے, مائی کو ورکرز ٹرائی ٹو ٹیک کریڈٹ آف مائی ورک. دیٹس اندر نیگیٹو کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ, دیٹ از ہی از ناٹ ہیپی ود دی ورکرز ہو آر ورکنگ اوور دیئر. اسی طرح مائی پے از کمینسوریٹ ود مائی کوالیفیکیشنز. اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس از اے پازیٹیو کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ, کہ اگر وہ کہہ رہا ہے اسٹرانگلی ایگری, وی آر اسیومنگ that he is happy over here. Now یہ again the researcher decides right in the beginning کہ کون سا response جو ہے اس کو ہم یہ تصور کریں گے کہ this is an indication of satisfaction and this is an indication of dissatisfaction. تو ہم dissatisfaction کا لفظ تو نہیں یوز کر رہے, ہم level of satisfaction کی بات ہی کر رہے ہیں کہ اس کا ایک اینڈ جو ہے وہ ہائیلی سیٹسفائیڈ ہے اور دوسرا اینڈ جو ہے وہ لیسٹ سیٹسفائیڈ ہے. اب لیسٹ سیٹسفائیڈ کو ہی ہم ڈس سیٹسفائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ ان مینی کیسز دا ریسرچرز یوز اونلی ون ورڈ, اور اسی کی ہی لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ 100% ہے فار ایگزامپل سیٹسفیکشن ہے, اور دوسری طرف ہو سکتا ہے 0% سیٹسفیکشن ہو, لیکن لفظ سیٹسفیکشن ہی یوز ہو رہا ہے. سو دس از ہاؤ دی ریسرچرز ڈیسائڈ ود رسپیکٹ ٹو دا یوز آف دی کانسیپٹس ان دیئر اسکیلز ایز ویل. اب اسکیلز اینڈ انڈیکسز کی بات کر رہے ہیں. میں نے بات کی کہ جب ہم رسپانسز کو پوچھیں تو ہم ان کو ایک آرڈر کے حساب سے چلائیں. آرڈر کے حساب سے مینس ہائر, لوور اینڈ مے بی دی لوئسٹ. سو فار موسٹ پرپزز یہ دو لفظ ہم ریسرچ میں یوز کرتے ہیں, اسکیلز اور انڈیکسز, اور کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو ہم انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہیں. سو سوشل ریسرچرز ڈو ناٹ یوز کنسسٹنٹ نومنکلیچر ٹو ڈسٹنگوش بٹوین the two, but let us look at what is a scale. Scale is a measure in which a researcher captures the intensity,
direction, level or potency of a variable or a construct. Construct is an abstract name which has been given to an empirical reality. تو اس empirical reality کو دیکھنے کے لیے we can put it on a scale. اب اس scale میں ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس چیز کی intensity دیکھنا چاہتے ہیں. Intensity of let's say affection of a mother for her child, اور intensity of something else, یا ڈائریکشن دیکھنا چاہتے ہیں. اوکے ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیٹس سے موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں, اچیومنٹ اورینٹیشن کی بات کر رہے ہیں, اوکے ایسپریشنس کی بات کر رہے ہیں, کس قسم کی ایسپریشن ہے, کس ڈائریکشن میں وہ ایسپریشن جا رہی ہیں, لیول کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سارے جو آئٹمس یہاں پر لکھے ہوئے ہیں, دیز آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو رینک آرڈر پیپل آن a scale for measuring a particular construct. اس میں ہم پھر لیٹر آن ہم دیکھیں گے. پہلی تو ہے نا کہ اس کو ہم نے صرف رینک آرڈر, پہلے تو ہے کہ ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا, پھر ان کو جو کیٹیگریز بنی ان کو ہم نے کہا کہ انٹینسٹی کے حوالے سے کہا کہ یہ ہائی ہے, یہ اس سے کم ہے, یہ اس سے کم ہے, یہ اس سے کم ہے, اوکے, یا لیول کے حوالے سے بھی کہا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دونوں میں فرق کتنا ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ون از ہائر دین دی ادر. اب مثال کے طور پر ہائر کی اگر میں بات کر رہا ہوں کہ ایک لیٹس اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے, دوسرے کی سیکنڈ پوزیشن آئی ہے, تیسرے کی تھرڈ پوزیشن آئی ہے, تو ہم ان کو اس طرح سے ایک آرڈر میں ارینج کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے اس کے 80% مارکس ہیں, اور جس کی سیکنڈ پوزیشن آئی ہے اس کے 79% مارکس ہیں, اور جس کی تھرڈ پوزیشن آئی ہے اس کے 67% مارکس ہیں. اب ان کو ہم نے رینک آرڈر کیا, لیکن تینوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہمیں برابر نہیں نظر آ رہا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو ہم نے رینک آرڈر کر دیا with respect to the percentage of marks which they got. So it arranges responses or observations on a continuum. Continuum means on a continuous kind of scale. کہ جیسے میں نے کہا کہ لیسٹ ہے, اس سے اوپر ہے, اس سے اوپر ہے, اس سے اوپر ہے, تو اس طرح سے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. So it can use single indicator or it could use multiple indicators. اب انڈیکیٹر کی جب میں نے بات کی تو I think you remember with respect to the number of dimensions which we have really developed in order to measure a particular variable. اب اس میں ایک ڈائمینشن کے بیسس پہ بھی ہم کسی ویریبل کو میجر کر سکتے ہیں, اور ملٹیپل ڈائمینشن کے بیسس پہ بھی اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں. یعنی ایک انڈیکیٹر کے بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں, ایک سے زیادہ کے بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن suggestion is that in order to really catch the reality, we may try to look at a particular variable from different angles or different dimensions. تو یہ جو اسکیل ہیں in most of the cases these are at the ordinal level of measurement. Ordinal means کہ ان کو ہم رینک آرڈر کر سکتے ہیں, ان کی ہم ایک ترتیب بنا سکتے ہیں. ترتیب انٹینسٹی کے حساب سے بن سکتی ہے, لیول کے حساب سے بن سکتی ہے, پوٹینسی کے حساب سے بن سکتی ہے. تو ہم ان کو ایک ترتیب سے رکھ رہے ہیں. ترتیب کین بی فرام ہائی ٹو لو اور اٹ کوڈ بی فرام لو ٹو ہائی, اٹ ڈپینڈس کہ ہم اس کو کس طرح سے رکھ رہے ہیں. اب اس طرح سے ہم اسکیل کے ساتھ دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ انڈیکس ہے. اب انڈیکس جو ہے اٹس اے میجر in which the researcher adds or combines several distinct indicators of a construct into a single score. اب دیکھیے نا, responses کو ہم نے ایک اسکیل پہ رکھا, from strongly agree to strongly disagree, اور اس کو ہم نے انٹینسٹی کے بیسس پر ان کو رینک آرڈر کر دیا. اب ایک جو ڈائمینشن ہے اس کے ساتھ ہم نے کئی
ایلیمنٹس لیے اور ہر ایلیمنٹ پہ بہت سارے ہم نے لیٹ سے سوال پوچھے یا اسٹیٹمنٹس بنائیں، تو اب ہر اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم نے اسکیلنگ کی ہے، رسپانسز کی اسکیلنگ کی ہوئی ہے. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر اسٹیٹمنٹ کا جو رسپانس ہے اس کو کوئی کوانٹیٹیو لیٹ سے نمبر ہم الاٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کوانٹیٹیو نمبر جو ہے دیٹ ول انڈیکیٹ دی انٹینسٹی آف دیٹ پرٹیکولر اسکیل. لیٹ سے ہم نے اسٹرانگلی ایگری کہا، انڈیسائیڈڈ کہا، ڈس ایگری کہا، اسٹرانگلی ڈس ایگری کہا. وی مائٹ سے اس اسکیل کو ہم اسٹرانگلی ڈس ایگری کو لیٹ اس سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے 5 وی گیو اے اسکور آف 5 پوائنٹ اسکیل ہے، ایسے فار دا سیک آف کنوینئنس میں نے 5 کہہ دیا. اب 5 کی جگہ آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسی حساب سے آگے چلیں گے. کیونکہ 5 پوائنٹ اسکیل ہے تو میں نے اس اینڈ کو 5 کہہ دیا، اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کو میں نے کہا کہ وہ دوسرا اینڈ ہے، اس کو ہم نے 1 کہہ دیا. اب ہم یہ اس کو اسکورنگ دے رہے ہیں، اور اس اسکور کے بیسس پر پھر ہم ایک کیومولیٹو قسم کی اسکور انڈیکس ڈیولپ کر سکتے ہیں. دیکھیے کہا کیا تھا، انڈیکس از اے میجر in which the researcher adds or combines several distinct indicators of a construct into a single score. Okay. ہم نے جاب سیٹسفیکشن کی بات کی. اب جاب سیٹسفیکشن پہ جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے 23 اسٹیٹمنٹس پیش کی. اب 23 اسٹیٹمنٹ جو آپ کے سامنے پیش کی، دوز ڈو ناٹ کور all the dimensions which we had listed over here. اس کے علاوہ بہت ساری اور بنیں گی اور بن سکتی ہیں. جسٹ فار دا سیک آف illustration میں نے اتنا کیا. اگر 23 اسٹیٹمنٹس ہم نے بنائی ہیں اور ہر اسٹیٹمنٹ کے 5 پوائنٹ ہم نے اسکیل لیا ہے، اور ہر اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایک رسپونڈنٹ جو ہے جو رسپانس کرے گا وہ اسٹرانگلی ایگری سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرے گا، تو اس طرح سے جو بھی اس کا رسپانس ہے اس کو اگر ہم نے ایک ویٹیج دی ہے، ایک ہم نے اسکور دے دیا ہے، تو ایک جو رسپونڈنٹ ہے ہر اسٹیٹمنٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ اسکور لے گا، اور وہ اسکور ہوگا بٹوین 5 and 1. اگر ہماری 23 اسٹیٹمنٹس ہیں اور ہر اسٹیٹمنٹ پر ہمارا رسپونڈنٹ جو ہے وہ ایک اسکور لے رہا ہے، تو اس کا جو کمبائنڈ اسکور ہوگا آن آل دو اسٹیٹمنٹس وہ 23 ہوگا. 23 اسٹیٹمنٹس آن ایچ اسٹیٹمنٹ پرسن could get a score from 1 to 5, and if the person gets a score of 1 on each statement, then he is likely to get a score of 23. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے 23 کو لیسٹ سیٹسفائیڈ رکھا ہے کہ کیا رکھا ہے. دیٹس دی ڈیسیژن آف دی ریسرچر. اسی طرح سے اگر وہ رسپونڈنٹ جو ہے ہر اسٹیٹمنٹ پر 5 اسکور لے رہا ہے وچ از دا میکسیمم اسکور, تو وی کین ملٹیپلائی 23 انٹو 5 115, تو اس کا جو میکسیمم اسکور ہے وہ 115 ہوگا. منیمم اسکور اس کا اس مثال میں ہم دے رہے ہیں, اس مثال میں اس کا 23 ہے, میکسیمم اسکور جو ہے اس کا 115 ہے. اب اور اس میں تھوڑی سی انٹریکیسیز آئیں گی, وہ ڈیٹیل میں آگے چل کر کبھی بتاؤں گا. یہاں پر صرف اتنا ہی میں کہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ ان اسٹیٹمنٹس میں کچھ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس تھیں, کچھ نیگیٹو اسٹیٹمنٹس بھی تھیں. ہم نے دیکھا کہ ایک نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے, اس کا اگر رسپانس جو ہے وہ نیگیٹو آ گیا ہے, تو اس نے کہا کہ اسٹرانگلی ڈس ایگری, اسٹیٹمنٹ بھی نیگیٹو تھی, تو ان فیکٹ دا پرسن از اسٹرانگلی ایگریئنگ ود دیٹ اسٹیٹمنٹ, تو اس کا اسکور جو ہے پھر ہم یہاں الٹا دیں گے. اس قسم کی سچویشن میں اگر نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے تو ہم اسکور الٹا دیں گے, لیکن ٹوٹل اسکور جو ہے اس کی رینج وہی رہے گی.
یعنی جہاں ہم نے 5 دیا ہے اس کو ہم 1 کر دیں گے, بٹ دی ٹوٹل رینج از لائکلی ٹو ریمین دا سیم. تو اس طرح سے دوبارہ دیکھیں, اے میجر ان وچ دا ریسرچر ایڈز اور کمبائنز several distinct indicators of a construct into a single score. اب دیکھیے نا, یہ several تھے distinct indicators of the construct. construct ہمارے کیا تھے؟ job satisfaction. indicators کیا تھے؟ ہماری dimensions, اور dimensions کو پھر ہم نے elements میں لگایا, اور ہر ایلیمنٹ کے اوپر ہم نے سوال پوچھا, ہر سوال کے اوپر we are getting a score. اب یہ جو سکور ہے اس کو اگر ہم کمبائن کر دیتے ہیں, ایڈ اپ کر رہے ہیں, تو یہ اس رسپونڈنٹ کا ایک کمبائنڈ یا کیومولیٹو قسم کا سکور آ جائے گا. تو اس طرح سے وی ٹرائی ٹو ڈیولپ اے سکور انڈیکس. ناؤ دس ول بی مور لائک اے کمپوزٹ سکور. اوکے, یعنی ایک آئٹم کا کچھ سکور ہے, دوسرے پہ کچھ ہے, تیسرے پہ کچھ ہے, ان سب کو ہم نے combine کیا, تو that might be called as composite score, and this is simply an addition of the scores which a respondent got on each statement which we tried to put before him. So combination of items into a single numerical score, اس کی آپ دیکھیں مثال جیسے ہوتی ہے کہ آپ کو ایک امتحان دیا گیا ہے, اس میں ملٹیپل چوائس کویسچن دیے گئے ہیں, اور ہر کویسچن کی اپنی ویٹیج ہے. اوکے, لیٹس سے اگر آپ کو 50 کویسچن دیے گئے ہیں, ایم سی کیوز دیے گئے ہیں, ایم سی کیوز ایوری باڈی نوز, ملٹیپل چوائس کویسچنس دیے گئے ہیں, اور ہر ایم سی کیو پر ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لیٹس سے 0.5 اسکور لے سکتا ہے. اگر اس نے صحیح کیا ہے تو اس کو 0.5 اسکور مل گیا, اگر غلط کیا ہے لیٹ اس سے کہ ہم نیگیٹو مارکنگ نہیں کر رہے, ہی لوزز دیٹ اسکور. تو 50 اگر ہم نے ایم سی کیوز دیے ہیں اور ہر ایم سی کیو کا جو اسکور ہے دیٹس 0.5, تو ٹوٹل جو کیومولیٹو اسکور کسی اسٹوڈنٹ کا جو میکسیمم لے سکتا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی 25. سو دیٹس another way of putting or making the students understand کہ بھائی ہم یہ انڈیکس کیا کر رہے ہیں. سو انڈیکسز جو ہیں اس طرح سے بنیں گی, they are often measured at the interval or ratio scale. So researchers often combine the features of the scales and indexes into a single kind of measure. اس کو ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از مور لائک اے اسکور انڈیکس. تو اس کے بعد اس کو ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم کسی اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر تھوڑی سی بات اسکیل کی اور کریں. اسکیل از سیریز آف آئٹمس ارینجڈ اکارڈنگ ٹو ویلیو فار پرپز آف کوانٹیفیکیشن. Series of items arranged according to value for purpose of quantification. So this is more like a continuous kind of thing. Okay. Ab scales, I hope those who have taken course in statistics, they might be aware of it. Even others might aware of it. But let's look at, just for the sake of refreshing the knowledge. Now scales are by and large of 4 types. ان میں ایک ہمارا نامینل اسکیل ہے, ایک ہمارا آرڈینل اسکیل ہے, ایک ہمارا انٹرول اسکیل ہے, ایک ہمارا ریشو اسکیل ہے. اب ان کے ہر ایک کے بارے میں اگر تھوڑی تھوڑی بات کریں تو وی وڈ لائک ٹو لک ان ٹو دا پراپرٹیز آف ایچ ون آف دیز اسکیلس. کیا پراپرٹیز ہیں؟ ایک پراپرٹی ہے کہ دے ٹرائی ٹو کلاسیفائی the subjects, the respondents into different categories. Classification کسے کہتے ہیں کہ ہم ایک قسم کے لوگ ایک طرف کر دیں, دوسری قسم کے دوسری طرف کر دیں, تیسری طرف قسم کے لوگ تیسری طرف کر دیں, اور ان تینوں قسموں کے ہم علیحدہ علیحدہ نام رکھ دیں. میں نے قسم کا لفظ یوز کیا, آپ کلاس کہہ سکتے ہیں, آپ کیٹیگری کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو اسکیل ہیں یہ کلاسیفائی کرتے ہیں. اوکے,
ایک ان کی کوالٹی یہ ہے کہ دے کلاسیفائی اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسکیل جو ہیں یہ پرزرو دا آرڈر. They arrange those categories or classes in some kind of hierarchical order. High سے low کی طرف ہو سکتا ہے, vertically ہو سکتا ہے, horizontally بھی ہو سکتا ہے, but they put them in some kind of order. تیسری بات ہے کہ they may have give us an equal interval. Order کی بات کی ہے کہ one category is high, the other is lower than that, the other is further lower down to it. Now the gap between these categories یہ کیسا ہے, equal ہے, نہیں equal ہے, یہ again is part of the characteristic of the scales. اور اس کے بیسس پہ ہم scales کو different نام دیتے ہیں. کچھ scale ہیں کہ جو صرف classify کرتے ہیں, کچھ scale ہیں کہ جو order دیتے ہیں, کچھ scale ہیں کہ کچھ equal intervals کی بات کر رہے ہیں, اور کچھ scale ایسے بھی ہیں جن میں کہ نیچرل زیرو کی بات آتی ہے. تو یہ اگر میں ان 4 اسکیلس کو یہاں رکھوں تو یہ جو ہے جہاں وہ اسکیل جس میں نیچرل زیرو ہے پرابلی دیٹس دا ٹاپ کلاس اسکیل, اور اس میں دوسرے اسکیلس کی ساری کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ شامل ہوں گی. تو لیٹ اس لک ایٹ دی اسکیلز, اور ان کا نام دیا ہے جیسے کہ ابھی میں نے بولا, نامینل اسکیل ہے, آرڈینل اسکیل ہے, انٹرول اسکیل ہے, ریشو اسکیل ہے. نامینل اسکیل کی کیا خصوصیات ہیں؟ نامینل اسکیل کی خصوصیت صرف اتنی ہے کہ ٹرائز ٹو ڈیوائڈ دا سبجیکٹس انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز. اٹ یونیکلی کلاسیفائز دی ویریبل, لیٹ اس سے ویریبل کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ویریبل اگر جینڈر ہے تو اٹ سمپلی ٹرائز ٹو کلاسیفائی the human beings into male and female. It doesn't say anything one is higher than the other. It simply says this category is a male, this is a female. So it's trying to classify human beings. ہماری مثال آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھا تھا کہ کون پاپولیشن آ رہی ہے, میل آ رہے ہیں کہ فیمیل آ رہے ہیں. اسی طرح we are looking at, let's say, the religion of the people, and on the basis of the religion we see that we are trying to classify them into Muslims and non-Muslims. We are not saying one religion is higher than and the other one. اسی طرح nationality کی بات ہو سکتی ہے. Okay, one belongs to one nation, the other belongs to another nation. So we are just putting people into different categories of nationalities, irrespective of the fact کہ وہ کیا ہیں. کوشش اس میں یہ ہوتی ہے جب کیٹیگریز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیٹیگریز جو ہیں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوں, اوور لیپ نہ کریں. اور لفظ جو ٹیکنیکلی ہم یوز کرتے ہیں دیٹ از دی شوڈ بی میوچولی ایکسکلوسیو کیٹیگریز, کہ ایک جو ہے دوسرے کے ساتھ اوور لیپ نہیں کرے. اور ایسے ہی کیٹیگریز بھی ایگزاسٹیو ہونی چاہیے. مثلا اگر ریلیجن کی بات کر رہے ہیں تو جتنے ریلیجن پاسبل ہو سکتے ہیں ہمارے اتنی پاسبل کیٹیگریز ہونی چاہیے. سو نمبر آف کیٹیگریز شوڈ بی ایگزاسٹیو. یہ نہیں ہو کہ ہمارے پاس 15 کیسز آ گئے ہیں ایسے اور ہمارے پاس ان کے لیے کوئی سلاٹ نہیں ہے جس میں ان کو ہم ڈال سکیں. تو واٹ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ از دیٹ دیز آر انڈیویجول اینٹیز, سمپلی کلاسز, سمپلی کیٹیگریز, دیر از نو اوور لیپنگ, اور ان کی رینک آرڈرنگ نہیں ہے, ان کی گریڈنگ نہیں ہے. آرڈینل اسکیل جو ہے اس کی پراپرٹیز میں یہ جو پہلے کی ہے وہ بھی شامل ہے, اور اس کے بعد اگلی جو ہے اس کی اپنی ایک کوالٹی ہے. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اٹ کلاسیفائز, اٹ ہیز دا کیٹیگریز, بٹ ان ایڈیشن ٹو ہیونگ دا کیٹیگریز اٹ ٹرائز ٹو پٹ دوز کیٹیگریز ان ٹو رینک آرڈر. It preserves the order. It puts one category at a higher level, the other category at second lower level, and then the third lower level, and the fourth lower level, and so on. تو اس میں صرف اتنا ہے کہ کیٹیگریز بھی ہیں اور ان کی رینک آرڈرنگ بھی نظر آتی ہے. تیسرا ہمارا ہے انٹرول اسکیل. اس کی پراپرٹیز یہ جو پہلے 2 اسکیلز میں تھی وہ بھی ہیں, اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس کی اپنی کوالٹی ہے.
مثلا ہم نے کہا پہلے کی جو پراپرٹی تھی نامینل اسکیل کی وہ تھا کہ یونیکلی کلاسیفائز the subjects, the phenomenon, the variable into different categories. دوسرا یونیکلی سے مراد یہ ہے کہ وہ کیٹیگریز آر سیپریٹ اینٹیز, دیر از نو اوور لیپنگ, اس کا اپنا ایک نام دیا جا رہا ہے. اور سیکنڈ تھا آرڈینل اسکیل کی کوالٹی کہ وہ ان میں آرڈر دیتا ہے, ان میں رینک آرڈرنگ کرتا ہے, ہائرارکیکل ارینجمنٹ اس میں کی جاتی ہے, ورٹیکل لیول, ورٹیکل اسٹائل سے یا ہاریزونٹل اسٹائل سے, کسی اسٹائل سے بھی ہو سکتی ہے. سو اٹ یونیکلی کلاسیفائز, پرزروز دی آرڈر, اینڈ تھرڈلی ایکول انٹرولس. اوکے, آرڈر تو ہم نے کہا کہ ون از ہائر دین دی ادر, لیکن دا ڈسٹینس بٹوین ٹو کیٹیگریز, اور انٹرول اسکیل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹینس بٹوین ٹو کیٹیگریز از ایکول. ہم نے دیکھا, میں نے مثال دی تھی کہ ایک فرسٹ آیا, ایک سیکنڈ آیا, ایک تھرڈ آیا. فرسٹ کے 80% مارکس آئے ہیں, سیکنڈ کے 79% ہیں, اور جو تھرڈ آیا ہے وہ بہت نیچے ہے. سو دا گیپ بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ از ناٹ ایکول ٹو دا گیپ بٹوین دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ. یہ تینوں سبجیکٹس کو رینک آرڈر کیا, ایک کو فرسٹ کہا, دوسرے کو سیکنڈ کہا, تیسرے کو تھرڈ کہا, لیکن ان کے درمیان جو گیپ ہے دیٹ از ناٹ ایکول. اوکے, بٹ ان دا کیس آف انٹرول اسکیل what we see is the distance between the intervals are equal. اس میں اگر چیز کوئی نہیں نظر آتی, ایکول تو ہیں, لیکن اس میں زیرو ہمیں, ایبسولوٹ زیرو ہمیں نہیں نظر آتا. وہ جو ہے وہ ایک آربیٹریری ہم بناتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات کر رہے ہیں, تو ہم کسی ایک ایئر کو ایک بیس ایئر بنا کر اس کے ریلیونس, اس کے ریلیشن ہم پھر بتاتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے کتنا ہے, یا پرائس انڈیکس جو ہے اس کے مقابلے میں, اس بیس ایئر کے مقابلے میں کتنی آگے گئی ہے یا کتنی پیچھے گئی ہے. اس کی ایک ایسے ہی مثال ہے جیسے ہم فارن ہائٹ ٹیمپریچر کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں ایک 32 ہم کہتے ہیں کہ دیٹس پرابلی فریزنگ پوائنٹ, جس کو ہم کہیں گے اچھا جی یہ زیرو آ گیا, لیکن آربیٹریری نہیں ہے, وہ ہم نے ایک مقرر کیا ہوا ہے. تو اس میں تیسرا جو ہمارا اسکیل ہے جس کو ہم انٹرول اسکیل کہہ رہے ہیں, تو انٹرولز بٹوین دا ٹو کیٹیگریز آر 2 اور 3 اور 5 جتنی بھی ہیں, تو وہ جو انٹرولز جو ہیں بٹوین دا کیٹیگریز آر equal, but the only thing which is not there is the absolute zero. باقی جو پہلی دو اسکیلس تھیں, نامینل اسکیل اور آرڈینل اسکیل, وہ دونوں کریکٹرسٹکس جو ہیں اس میں پائی جاتی ہیں. اور ہمارا چوتھا جو اسکیل ہے اس کو ہم ریشو اسکیل کہتے ہیں, اور ریشو اسکیل میں وہ ساری چیزیں ہی اس میں آ رہی ہیں. اٹ یونیکلی کلاسیفائز, اس میں وہ بھی چیزیں ہیں کہ کلاسز ہمیں نظر آئیں گی, کیٹیگریز نظر آئیں گی, اور کیٹیگریز میں ہمیں رینک آرڈرنگ بھی نظر آئے گی. اور تیسرے اسکیل کی جو بات ہے, دا ڈسٹینس بٹوین دوز کیٹیگریز ول آلسو بی دیئر ایکول, اینڈ دین وی ہیو اے نیچرل زیرو. سو دیٹس ہاؤ وی ٹرائی ٹو سی کہ یہاں پر آربیٹریری نہیں ہے کہ ہم نے پرائس انڈیکس کی اگر بات کر رہے ہیں تو ہم ایک خاص ٹائم کے اوپر جو پرائس تھی اس کو ہم 0 سمجھ کر یا 100 سمجھ کر اس کے مقابلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی پرائس جو ہے اتنے % انکریز ہوئی ہے یا ڈکریز ہوئی ہے. سو دیٹس مور لائک این آربیٹریری. لیکن ریشو اسکیل میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو دیر از اے نیچرل زیرو. سو اس طرح سے when we talk about index measures, then we are talking about the measurement of the attributes or the qualities of the people, a single characteristic or fundamental feature that pertains an object, person or issue. تو ہم ان ایٹریبیوٹس کو میجر کر رہے ہیں. وہ ایک ہو سکتا ہے, اور اگر بہت سارے ایٹریبیوٹس لے رہے ہیں, مینس ایٹریبیوٹ کی ہم لیٹس سے وی آر ٹرائنگ ٹو میجر دی جاب سیٹسفیکشن, تو اس کے ہم بہت سارے
آسپیکٹس لے رہے ہیں, کوالٹیز لے رہے ہیں, ڈائمینشنس لے رہے ہیں. ان ڈائمینشن کو سامنے رکھ کر دین وی ٹرائی ٹو ڈیولپ اے کمپوزٹ کائنڈ آف میجر, اور اس کو ہم کہیں گے اے کمپوزٹ میجر آف سیورل ایٹریبیوٹس ٹو میجر اے سنگل کانسیپٹ. اس کو آپ کہہ لیں کہ دس از اے ملٹی آئٹم انسٹرومنٹ. یہ ہم نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ابھی ہم نے جو آپس میں ڈسکشن کی اباؤٹ جاب سیٹسفیکشن, آئی تھنک دیٹس اے گڈ ایگزامپل آف ہیونگ اے کمپوزٹ کائنڈ آف میجر. کمپوزٹ میجر میں ہم نے دیکھیے کتنی اس کی ڈائمینشنس لی ہیں, اور ہر ڈائمینشن پہ اسکور آیا اگر ہم نے اس کو کوانٹیفائی کیا ہے, and then we can add up the score that could be giving us a one kind of score for the whole for the respondent. اور میجر ہم نے کیا کیا, اس کی جاب سیٹسفیکشن کو ڈفرینٹ آئٹم کے ساتھ. سو جاب سیٹسفیکشن واز کمپوزڈ آف نمبر آف لیٹ اس سے ڈائمینشنس, اور ان کو سامنے رکھ کر دین وی ٹرائی ٹو ڈیولپ دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو اس طرح سے آج کے لیسن میں ہم نے میجرمنٹ کی بات کی. اس میجرمنٹ کے اوپر میں نے کافی آئی تھنک ڈیٹیل سے بات کی, اور اس میں بہت چیزیں جو ہیں ریپیٹ بھی کی ہیں, اور یہ ریپیٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا that you and I actually really understand what this measurement is, کیونکہ the whole of the research it revolves around measurement. اب یہ measurement تو ہم نے کی, اب اگلی بات آتی ہے کہ how good was this measurement. اب goodness of the measurement is another thing. measure تو ہم نے کیا, now does this measurement which we have done is a valid measurement? Is it a reliable kind of measurement? جو ہم نے انسٹرومنٹ بنایا, کیا وہ انسٹرومنٹ جو ہے واقعی جو چیز ہم میجر کر رہے ہیں وہ میجر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ انسٹرومنٹ اگر ایک سے زیادہ اوقات میں استعمال کریں گے تو کیا ہمیں وہی چیزیں وہی ریزلٹس ملیں گے. تو اس لیے میں نے اس کے اوپر کافی وقت لگایا اور بہت ساری چیزیں میں نے ریپیٹ کی, سو دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ واٹ دس کانسیپٹ از. اگلی جو اس کی گڈنس آف دی میجرمنٹ ہے وہ ہم اگلی دفعہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.